ہمیں جوائن کیا ہے فواد چودھری صاحب نے، سینئر لیڈر پی ٹی آئی۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ جی السلام علیکم چودھری صاحب، آج اٹھا لیا ہے رات کو سواتی صاحب کو بھی، ان کے بھی اطلاعات آ رہی، انہوں نے بھی کلیم کیا ہے کہ جی مجھے ٹارچر کیا ہے، مین ہینڈلنگ کیا ہے، سب کچھ۔ پہلے ہم نے لاہور میں دیکھا، حامد زمان، نیازی، دوسرے لوگ، لگ یہ رہا ہے کہ بڑا سٹرونگ ریاکشن آ رہا ہے۔ اور آج کی سپیچ خان صاحب کی بڑی سخت تھی۔ شیخ رشید تو 2 قدم آگے چلے گئے، انہوں تو کہہ دیا بس اس ملک میں جہاں اقتصاد بکتا ہو، قاضی، چور اور چوکیدار اکٹھے ہو جائیں۔ وہ پھر سارے انسٹیٹیوشنز کو پڑھ گئے۔ کیا اب ہم ڈراپ سین کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا اب اٹس اے میٹر آف ڈیز کہ آپ لوگوں کو، کیا آپ کے خیال میں آپ کو پش کیا جا رہا ہے کہ آپ لانگ مارچ کی کال دیں؟ دیکھیں، یہ بڑی کمپلیکس سوال ہے آپ کا کہ پش کیا جا رہا ہے لانگ مارچ کی کال دیں یا ہم چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ ایکچولی میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ٹروتھ لائز ان بٹوین، اور جو کچھ چیزیں جو ہیں، کئی جگہوں پہ چیزیں جو ہیں وہ ایکچولی بہتری کی طرف بھی جا رہی ہیں، اور شاید کئی جگہوں پہ کے اوپر جو ہے وہ ایک جو تلخیاں ہیں وہ بھی بڑی ہیں۔ سو یہ ایکچولی اگلے جو یہ مہینہ ہے اس میں سب کو پتا ہے کہ اسی مہینے میں ہی کافی کچھ جو ہے وہ ڈیسیژنز ہو جانے ہیں اگلے پاکستان میں۔ اگلے جو 2-3 سال ہوتے ہیں، 2-3 سال ہی پاکستان میں ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کی تو لمبی اسٹیبلٹی ماشاءاللہ یہاں پہ ہے ہی نہیں۔ تو وہی اگلے 2-3 سالوں کا جو بھی کچا چٹا ہے وہ شاید اگلے 2-3 ہفتوں میں جو ہے وہ آ جانا ہے۔ سو اٹس کمپلیکس، سو آئی وڈ ناٹ لائک ٹو میک اینی ڈیفینیٹو کامنٹ۔ کمپلیکس کیا اس لیے کمپلیکس ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ از آلسو ٹائڈ ٹو دی اپوائنٹمنٹ آف دا نیو آرمی چیف، اس کا بھی اس سے تعلق ہے؟ وہ تو ہوتا ہی ہے نا، پاکستان میں ظاہر ہے کہ جو آرمی چیف کا آفس ہے وہ بڑا پاورفل آفس ہے، اور جو ہماری ایک 1951 آنورڈس پاکستان کی جو سچویشن رہی ہے اس میں ظاہر ہے اس کو ٹائڈ اپ تو ہو گئی۔ اچھا، یہ مجھے بتائیں، یہ جو رات کو اب بڑے لوگ بیانات دیتے ہیں، اب شیخ رشید کا بڑا سٹرونگ بیان آیا ہے، باقی بھی لوگ بھی بیان دیتے ہیں، لیکن رات کو اس طرح اعظم سواتی کا اٹھ جانا کیا یہ شو کرتا ہے کہ اب ریاست ڈائریکٹلی آپ لوگوں کے خلاف ہو گئی ہے؟ پہلے تو چلے گورنمنٹ آپ کو رگڑ رہی تھی، بیکاز جو ایف آئی آر بھی کٹی ہے اس کا جو تھرسٹ ہے وہ تھرسٹ اس بات پہ ہے کہ آپ نے چیف آف دی آرمی سٹاف کے اوپر بڑے غلط الزامات لگائے ہیں، اور وہ بڑا ہی خوفناک ٹویٹ ہے ویسے، جہاں پہ ڈائریکٹلی انہوں نے کہہ دیا کہ یور پلان از ریئلی ورکنگ، criminals are getting free, with these thugs getting free, you have legitimized corruption, how you predict now the future۔ وہ بڑا ہی ڈائریکٹ ہے۔ کیا اب ایک کے بجائے آپ کے 2 اپوزنگ کیمپس ہو گئے ہیں، ریاست اور گورنمنٹ دونوں آپ کے خلاف ہو گئی ہیں؟ نہیں، گورنمنٹ تو بیچاری، گورنمنٹ کی کیا حیثیت ہے، وہ تو ایسے بیٹھی سائڈ پہ دہی کھا رہی ہے۔ گورنمنٹ نہیں فیصلے کر رہی ہوتی پاکستان میں۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہی کی جو مین ڈیسیژن میکنگ، اور اسپیشلی اتنی ان پاپولر گورنمنٹ، اس گورنمنٹ کا کیا نہ، ان کو یہ تو باہر کھڑے ہو کے برگر کھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہ تو ایسے انہوں نے یہ میڈیا اسٹریٹجک سیل اپنا جو بنایا ہے اس کے سر پہ چل رہے ہیں۔ یہ باقی تو دیکھیں نا، ان کی اب آج اسحاق ڈار جو ہے وہ نیو یارک میں اترا ہے، جو اس کی حالت دیکھیں جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ لوگ تو یہ ابھی تو میں تو فرینکلی کافی حیران ہی ہوتا ہوں نواز شریف صاحب کے اوپر، کہ جو بھی ہے 85 سے وہ پالیٹکس میں ہے۔ آئی ایم ایکچولی ویری سرپرائزڈ آن دا نائوٹی آف ہز پولیٹیکل ڈیسیژنز۔ مطلب آپ دیکھیے نا، انہیں الیکشن کوئی بھی ان کو جو ایڈوائز کر رہا ہوتا، جب الیکشن کی آفر آئی تھی کہ یہ نو کانفیڈنس موو جو ہے واپس ہوتی ہے تو آپ الیکشن کروا لیں، اس وقت اگر وہ الیکشن کراتے جو آج سے 5-6 مہینے پہلے، اس وقت انکمبینسی جو تھی وہ پی ٹی آئی کی طرف تھی، اس وقت ان کو فائدہ تھا، یا 6 مہینے کے بعد ہے؟ تو اگر چوہدری صاحب، اگر گورنمنٹ ارریلیونٹ ہے، ریلیونٹ صرف انسٹیٹیوشنز ہیں، اور انسٹیٹیوشنز کو آپ لوگ سارے ٹارگٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ کے بندے اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، تو پھر بہتری کس طرح ہوگی؟ نہیں، کوئی انسٹیٹیوشنز کی بھی جو ہے نا وہ اوپینینز بدلتی رہتی ہیں، رات نیا پانی آتا ہے، نیچے پل کے نیچے نیا پانی ہوتا ہے، نیا دن ہوتا ہے، ہر نئے دن کے ساتھ نئے واقعات ہوتے ہیں، نئی چیزیں ہوتی ہیں۔ سو کوئی ایسا پرماننٹ کون سا یہاں پہ کوئی آئیڈیالوجیکل یا اس طرح کا تو ان کا اختلاف، تو آپ کی بات سے میں یہ سمجھاؤں کہ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر لیڈرشپ چینج ہوگا
آرمی میں تو اس سے ٹوٹل پولیٹیکل ریلیشن ایکویژن آپ کا اور آرمی کا بھی چینج ہو سکتا ہے. ایم آئی کریکٹ؟ نہیں، ہمارا تو موجودہ آرمی چیف کے ساتھ بھی بڑا اچھا تعلق ہے اور آخر تک بڑا اچھا رہا ہے. کوئی ایسا پرابلم جو ہے وہ نہیں رہا ہے. اور جو چینجز بھی آئی ہیں اس میں فرینکلی ہمارے ساتھ تو اتنا زیادہ پرابلم جو ہیں ان کے کبھی بھی نہیں رہے ہیں. وہ چینجز اور جو کمپلیکسٹی ہے دیٹ آپ میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں، وہ کمپلیکسٹی کا ہمارے سے اتنا تعلق نہیں تھا. وہ ایک اور جو ایشوز تھے اس کی وجہ سے ہوا. لیکن میری نظر میں تو دیکھیں، ہم نے چیزیں بہتر کرنی ہے. ہم ایک پرپیچول وار میں تو نہیں جا سکتے. اداروں کے ساتھ بھی کسی کے ساتھ بھی ہمیں پرپیچول لڑائی تو نہیں لڑنی. تو ہم تو چیزیں بہتر کرنا چاہتے ہیں. اور عوام کا اس وقت جو ایک بہت بڑا اوپینین ہے، آپ نے دیکھا جو IRS کا سروے آیا ہے، 2/3 لوگ کہہ رہے ہیں ملک میں الیکشن کرائیں. صرف 10% لوگ جو ہیں ان کی کوئی امید شہباز شریف کے ساتھ ہے، 1% کی امید بلاول کے ساتھ ہے، اور نواز شریف کے ساتھ 21% ہے، عمران خان کے ساتھ 51% ہے. تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم فساد کے بغیر الیکشن کرانا چاہتے ہیں. اور فساد کے بغیر اگر ہم نے الیکشن کرانا ہے تو ظاہر ہے کہ ہمیں اداروں کو بھی کنونس کرنا پڑے گا. ادروائز جو ہے وہ آپ الیکشن کروائیں گے بھی تو وہ ایک جھگڑے لڑائی میں ہوں گے. وہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا وہ اس کا فائدہ نہیں ہے. اگر پاکستان کا فائدہ آپ دیکھیں، الیکشنز ہونے چاہیے اور الیکشنز ہونے چاہیے فساد کے بغیر. اگر خان صاحب اپنی سیٹس اگر سویپ کرتے ہیں جن ملٹیپل سیٹس پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس کا آن گراؤنڈ کے فرق پڑے گا؟ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو اپنی گورنمنٹ کہے گی چلے انہوں نے اپنی سیٹیں واپس جیت لی ہیں، کون سی قیامت آ گئی ہے. لیکن اس کا کیا اوور آل کے امپیکٹ پہ پولیٹیکل امپیکٹ ہوگا؟ دیکھو، ڈیموکریٹک اگر ہم تھوڑی بہت سوسائٹی یا ملک ہوتے تو جب یہ ہوا تھا معاملہ آپ کا پنجاب کے الیکشنز کا، گورنمنٹ وڈ ہیو ریزائن. گورنمنٹ نے ریزائن کر دینا تھا اور نئے الیکشنز بھی چلتے تھے اگر تھوڑا سی بھی اس ملک میں کوئی جمہوریت کی کوئی شرم حیا ہوتی. لیکن چونکہ اس ملک میں کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے، کوئی ہماری یہاں کوئی ایسا پرابلم ہی نہیں ہے موریلٹی وغیرہ کہ ہم ہار گئے ہیں اس کو مان لیں اور آگے چلیں، تو اس لیے وہ چل رہا ہے سسٹم. ابھی تک سسٹم چل کیا رہا ہے؟ گھسیٹا ہی جا رہا ہے نا بیچارہ. تو یہ ابھی تک تو لیکن اگر یہ الیکشن بھی جیت جائیں گے تو اسی چیز کو مزید. لیکن اس میں کیا شبہ ہے کہ عمران خان از دی موسٹ پاپولر لیڈر آف پاکستان. اچھا یہ بتائیں، سرکار کے سارے بندے چھٹ رہے ہیں، آپ کے سارے بندے اٹھ رہے ہیں، یہ کوئی میسج کلیئر نہیں ہوتا جا رہا؟ لوگوں کو تو کلیئر ہے میسج. لوگوں کو تو میسج اتنا بڑا تھپڑ پاکستان کے لوگوں کے منہ پہ پڑ رہے ہیں روز، وہ تو کلیئر ہے. جو غصہ بھی ہے اس وقت جو سارا سسٹم کے اوپر، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ایک طرف تو آپ $1 دنیا سے مانگ رہے ہیں، دوسری طرف آپ سارے جو بڑے ہمارے یہ کرپشن کیسز ہیں ان کو چھوڑ کے تو آپ آرام سے جو ہے وہ باہر نکل رہے ہیں. اور جس نیکڈ طریقے سے یہ جو کیسز مینیج کیے گئے، پروسیکیوشن کا جو بیہیویئر تھا جس قدر نیکڈ تھا، آئی تھنک اس کے اوپر تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ آبجیکشنز ہیں. اور اس کے اوپر لوگوں کی اوپینین بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کیسز جو ہے یہ میرٹ کے اوپر ڈیسیجن ہوئے ہیں اور یہ لوگ نکلے.